حضرت آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم۔ قرآن کریم کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کاملہ کا اظہار مقصود ہوا تو اس نے 6 مختلف ادوار میں، جن کو قرآن کریم نے یوم کہا ہے اور جن کی مدت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے۔ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے، جن کو بے دھوئیں کی آگ سے تخلیق کیا گیا، اور انہوں نے یہاں سخت فسق و فجور اور ظلم و فساد برپا کر رکھا تھا۔ عزازیل بھی ایک جن تھا جس کو علم اور زہد و عبادت کی بنا پر فرشتوں کی سفارش پر ملائکہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر جب زمین پر انسان کی بود و باش اور خورد و نوش کا سامان پیدا کر دیا گیا اور یہاں قدرتی حالات ایسے ہو گئے کہ اس میں انسانی زندگی بسر کر سکے تو انسان کو تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ مٹی کا گارا تیار کیا گیا، اس میں مدت و خمیر اٹھتا رہا، اور جب وہ خشک یعنی سوکھ گیا، خشک ہو کر سوکھ کر اور پک کر کھنکھنانے لگا تو اس سے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا گیا اور اس کو دلکش اور حسین و جمیل صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی یعنی مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا اور پھر تولید و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور آپ میں روح حیات پھونک دی گئی تو بارگاہ رب العزت سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب تعظیماً آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی، مگر عزازیل نے، جو دراصل جن تھا، از راہ غرور و تکبر اس حکم سے سرتابی کی، انکار کر دیا۔ اس پر عتاب الہی نازل ہوا اور ارشاد ہوا کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سرتابی کیسے کی اور انکار کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ فضل و شرف نہ مٹی میں ہے نہ آگ میں، فضل و شرف تو صرف اس میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اس کی بارگاہ میں غرور و تکبر سے کام نہیں چلتا، وہاں تو صرف تعمیل و اطاعت مطلوب ہے۔ غرض اس غرور کی بنا پر اس کو مردود بارگاہ قرار دے کر حضوری سے نکالا گیا۔ اس نے عرض کیا کہ الہی مجھے قیامت تک مہلت دے۔ عین حالت عتاب میں اس کی درخواست قبول کی گئی۔ عزازیل نے، جس کا نام اب ابلیس اور شیطان قرار پایا، اعلان کیا کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کیا اور جس کی بنا پر میرا مقسوم نار جہنم قرار دیا گیا، میں قیامت تک اس پر آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اس کو بہکاؤں گا، اس سے جھوٹے وعدے کروں گا، اس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھاؤں گا اور اسے تیری نافرمانی پر آمادہ کروں گا۔ ارشاد ہوا کہ میں تجھے اور تیرے کہنے پر چلنے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، البتہ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس وقت سے یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ قرار پائی، خیر و شر کی قوتیں متعین ہوئیں۔
آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک دوسرے کے حریف اور دشمن بن کر سامنے آئے۔ شرف انسانی پر فرشتوں کا استعجاب۔ حق تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد ہوا کہ میں دنیا میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے دنیا میں جنوں کی سرکشی اور فساد دیکھ چکے تھے، انسان بھی صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا تھا۔ پھر سرکشی قوتوں کو بھی اسے بہکانے کی مہلت دے دی گئی تھی، اس لیے فرشتوں نے سوچا کہ انسان بھی دنیا میں جا کر ظلم و فساد برپا کرے گا، یا پھر ایسا ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی دنیاوی زندگی کی پہلے ہی ایک جھلک دکھا دی ہو۔ بہرحال جو صورت بھی ہوا ہو، انہوں نے از راہ استعجاب عرض کیا کہ رب العزت، کیا تو ایسے شخص کو خلاف الہیہ کا یہ جلیل القدر منصب عطا فرمائے گا جو دنیا میں گمراہی و سرتابی اختیار کرے، فتنہ و فساد پھیلائے اور قتل و غارت کرے گی؟ ارشاد ہوا، ہم وہ مصالح و حقائق اور وہ اسرار رموز جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے ارشاد کی اشیاء کی حقیقت، ماہیت و خاصیت کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے اپنے عجز اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کے قلب میں یہ علم القاء کیا گیا اور ان سے اشیاء عالم کی بابت سوال کیا گیا، تو انہوں نے فوراً تمام حقائق ملائکہ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس واقعے سے علماء نے عبادت پر علم کی فضیلت ثابت کی ہے۔ حبوط آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں آباد کر دیا گیا، جہاں نہ کوئی غم حیات تھا نہ غم روزگار۔ آپ کو وہاں ہر قسم کی آزادی حاصل تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کون سا درخت تھا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ گیہوں کا پودا تھا۔ تورات کا بیان ہے کہ یہ خیر و شر کی تمیز کا درخت تھا۔ یہیں سے انسان کے خلاف ابلیس کی انتقامی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام و حوا کا خیر خواہ ظاہر کر کے ان کو ورگلایا اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتے بن جائیں گے یا ان کو حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ غرض ابلیس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو اپنی بہی خواہی کا یقین دلایا اور بالآخر دھوکہ دے کر ان کو معصیت و نافرمانی کی طرف کھینچ لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے شجر ممنوعہ منع کی ہوئے درخت کا پھل کھایا، ان کے ستر کی چیزیں جو ابھی ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھل گئیں اور وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانے کا جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ اس کو بھول گئے تھے، اس لیے یہ لغزش اور معصیت بلا ارادہ نہیں تھی۔ اس وقت باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کر دیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب تم دونوں یہاں سے اتر کر دنیا میں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس لغزش کا احساس ہوا تو آپ ہمہ تن ندامت و عاجزی بن گئے۔ مدت دراز تک روتے اور توبہ و استغفار کرتے رہے، لمبے سمے تک روتے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو آپ کی یہ خاکساری اور عاجزی پسند آئی اور آپ کے قلب میں یہ دعا
القا فرمائی گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضیاع کاروں میں ہوں گے۔ یہ دعا مقبول ہوئی، آپ کی لغزش معاف فرما دی گئی اور آپ کو برگزیدگی عطا فرمائی گئی۔ مگر دنیا میں اترنے کا حکم جو صادر ہو چکا تھا وہ بحال رہا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حوا اور ابلیس دنیا میں آئے اور خیر و شر کے معرکے کا آغاز ہوا۔ دنیا میں آپ نے متاحل زندگی بسر کی اور تورات کی تصریح کے مطابق 930 سال کی عمر پائی۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام قابیل، حابیل اور شیس علیہ السلام تورات میں مذکور ہیں۔ شیس علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی اور زمین پر اس کے پہلے خلیفہ تھے۔ اولاد آدم علیہ السلام: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام پیغمبر تھے۔ قابیل کا پیشہ زراعت تھا اور یہ نافرمان اور شرکس تھا۔ حابیل کا پیشہ چوپانی تھا اور یہ بہت متقی اور عابد تھے۔ ایک مرتبہ قابیل و حابیل نے بارگاہ ایزدی میں نظر گزاری۔ قابیل کے عمل میں چونکہ خلوص اور تقوی شامل نہیں تھا، اس لیے اس کی نظر نامقبول ہوئی، لیکن حابیل کا عمل تقوی اور ایمان کے بنا پر تھا، اس لیے بارگاہ الہی میں مقبول ہوا۔ قابیل یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور طیش میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ دنیائے انسانیت میں پہلا قتل تھا۔ وہ بھائی کی لاش کو لے کر پھرتا رہا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ قابیل سمجھ لے کہ حابیل کی لاش کس طرح دفن کرے۔ چنانچہ قابیل نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ناحق کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے حساب میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والا وہی ہے۔